مخالفین جب دلائل سے کسی بات کا رد نہ کر سکیں اور اصولوں پر عمل کرتے ہوئے کسی چیز کا راستہ نہ روک سکیں تو ضد بازی میں بدتمیزی اور جاہلانہ حرکتوں پر اتر آتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں۔ اسی کا نام انتہا پسندی ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ دشمنان اسلام کبھی بھی دلائل سے اسلام کی تردید نہیں کر سکتے اور نہ ہی عقل و شعور کے اصولوں میں رہتے ہوئے اسلام کا راستہ روک سکتے ہیں۔ چنانچہ ہر دور کے مخالفین اسلام نے ضد بازی میں جاہلانہ حرکتیں کی اور حدود سے تجاوز کرتے ہوئے انتہا پسندی کا مظاہرہ بھی کیا۔ آج بھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہمارے دور کی اصلاح میں ان سازشوں کے لیے اسلاموفوبیا کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، یعنی لوگوں کے دلوں میں اسلام اور مسلمانوں کا خوف و نفرت ڈال کر انہیں اسلام سے دور رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ انتہا پسندی اور اسلاموفوبیا کے تسلسل میں گزشتہ دنوں شمالی یورپ کے چھوٹے سے چھوٹے ملک سویڈن میں قرآن مجید کے ایک نسخے کو نظر آتش کیا گیا، جس پر دنیا بھر کے مسلمان اضطراب میں ہیں اور سویڈن حکومت کی مجرمانہ غفلت کی مذمت کرتے ہوئے بجا طور پر یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ سویڈش حکومت آزادی اظہار کا ڈھونگ رچانے کے بجائے توہین قرآن مجید کے مجرموں کو فوری طور پر سخت سے سخت سزا دی جائے۔ سازشوں کے ذریعے نہ تو ماضی میں اسلام کا راستہ روکا جا سکا ہے اور نہ ہی آئندہ روکا جا سکتا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ مگر سب جانتے ہیں کہ دشمن کسی بھی کارروائی سے پہلے اس کا رد عمل ڈھونڈتا ہے، اس کا جائزہ لیتا ہے۔ وہ پہلے یہ جانچ پڑتال کرتا ہے کہ میری کارروائی کے بعد جوابی عمل کیا ہوگا، اس کے جواب کے اندر کیا عمل کیا جائے گا۔ اگر وہ یہ سمجھے کہ رد عمل معمولی ہوگا تو حرکت کر گزرتا ہے، وہ اپنی ناپاک جسارت کر لیتا ہے، اپنی ناپاکی زہر کر لیتا ہے۔ لیکن اگر رد عمل ناقابل برداشت ہونے کی توقع ہو تو وہ اپنی کارگزاری سے رک جاتا ہے، باز آ جاتا ہے۔ یہ بات لمحہ فکری ہے کہ مسلمانوں کی طرف سے توہین قرآن و صاحب قرآن کا رد عمل کیا ہوتا ہے اور کیا ہونا چاہیے۔ حالیہ توہین کے رد عمل میں مذمت کی جا رہی ہے، مگر واضح بات ہے کہ فقط مذمت ہی کافی نہیں ہے۔ فقط مذمت ہی کافی نہیں، اس کے ساتھ ساتھ کچھ عملی اقدامات کی بھی ضرورت ہے، جس کی طرف تمام مسلمانوں بالخصوص حکمرانوں کو ضرور توجہ کرنا ہوگی۔ تو آج کے اسی خطبہ میں انہی امور پر گفتگو ہوگی کہ دشمنان اسلام کی سازشوں اور گستاخیوں کے مقابلے میں اس وقت مذمتی قراردادوں اور بیانات کے ساتھ ساتھ غیرت کا مظاہرہ کرنے کی شدید ضرورت ہے، اشد ضرورت ہے۔ اب غیرت کا مطلب کیا ہے؟ غیرت کا مطلب یہ ہے کہ انسان حساس معاملات میں ہمت اور جرأت کا مظاہرہ کرے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، محبوب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، المؤمن یغار واللہ اشد غیرہ، فرمایا کہ مومن غیرت مند ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق سب سے بڑھ کر غیرت فرمانے والا ہے۔ ایک موقع پر سیدنا سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے گھر والوں کے متعلق غیرت پر مبنی ایک بات کہی تو آگے کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اتعجبون من غیرت سعد لأنا غیر منہ واللہ غیر منی، کیا تمہیں سعد کی غیرت پر تعجب ہو رہا ہے؟ ضرور میں سعد سے زیادہ غیرت مند ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنی شان کے مطابق مجھ سے بھی زیادہ غیرت فرمانے والا ہے۔ غلامانہ ذہنیت کے حامل لوگ حساس دینی معاملات میں بھی جرأت کا مظاہرہ نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہم تو اعتدال پسند ہیں، ہم انسان پسند ہیں۔ ایسے لوگوں کو اپنی غلط فہمی دور کر لینی چاہیے۔ دین کے حوالے سے کمزوری کا مظاہرہ کرنا اعتدال نہیں بلکہ بے غیرتی ہے، بے ہمتی اور بے غیرتی ہے۔
جہاں دینی تقاضا یہ ہو کہ محبت بھرے پیغام سے دل جیت لیا جائے، وہاں ایسا کرنا اعتدال ہے، اور جب دینی تقاضا یہ ہو کہ دشمنان اسلام کو اپنی طاقت دکھائی جائے تو طاقت کا مظاہرہ کرنا ہی اعتدال ہے۔ جہاں شریعت سر جھکا کر چلنے کا حکم دے وہاں سر جھکانا ہی میانہ روی ہے، اور جب یہ حکم ملے کہ حالت احرام میں مسجد حرام کے اندر بیت اللہ شریف کے سامنے طواف کرتے ہوئے رمل کرو اور پہلوانوں کی طرح چلو، تو اب رب تعالیٰ کے حرم میں ایسے چلنا ہی میانہ روی ہے۔ تو غزوہ احد کے آغاز سے پہلے پیارے محبوب علیہ السلام کے دست اقدس میں ایک تلوار تھی، جس پر یہ شعر لکھا ہوا تھا، فی الجبن عار وفی الاقدام مکرمۃ والمرء بالجبن لا ینجو من القدر۔ فرمایا کہ بزدلی میں شرمندگی ہے اور آگے بڑھ کر لڑنے میں عزت ہے، اور آدمی بزدلی کر کے تقدیر سے نہیں بچ سکتا، یہ ہرگز تقدیر سے وہ نہیں بچ سکتا۔ پیارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا من یأخذ ھذا السیف بحقہ، کون ہے جو یہ تلوار لے کر اسے حق ادا کرے، اس کا حق ادا کرے۔ یہ سن کر بہت سے حضرات نے یہ سعادت حاصل کرنے کی خواہش ظاہر کی، مگر یہ فخر و شرف سیدنا ابو دجانہ سماک بن حرشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نصیب ہوا۔ تاجدار ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تلوار اپنے دست مبارک سے انہیں عطا فرمائی۔ یہ اعزاز پا کر عرض کرنے لگے، یا سیدی یا رسول اللہ، اس تلوار کا حق کیا ہے؟ ارشاد فرمایا، اللہ تقتل بہ مسلما ولا تفر بہ عن کافر۔ فرمایا کہ میری اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے کسی مسلمان کو مارے نہیں، اور کافر سامنے آئے تو وہ بچ کر جائے نہیں۔ دوسرے الفاظ میں یوں کہہ لیجئے کہ اس تلوار کا حق یہ ہے کہ تو اس کے ذریعے مسلمان کو چھیڑے نہیں اور کافر کو چھوڑے نہیں۔ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اس تلوار کو اس کے حق کے ساتھ لیتا ہوں۔ پھر وہ اپنے سر پر ایک سرخ رنگ کا رومال باندھ کر کفار کو مرعوب کرنے کے لیے اکڑنے اور اترانے کے انداز میں چلتے ہوئے میدان جنگ کی طرف نکلے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ایسے چلتے ہوئے دیکھ کر فرمایا، انہا لا مشیۃ یبغضھا اللہ الا فی مثل ھذا الموطن، یعنی یقیناً یہ تکبر کی چال اللہ تعالیٰ کو پسند ہرگز نہیں، مگر ایسے مقام پر اللہ تعالیٰ اس سے بہت پسند فرماتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت حلیم و شفیق اور رحیم اور مہربان ہیں۔ جب معاف کرنے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی تو آپ کی رحمت کا اظہار معاف کرنے سے ہوتا، لیکن جب دینی معاملہ ہوتا آپ کی رحمت سزا دینے کے انداز میں ظاہر ہوتی۔ ام المؤمنین حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ما ضرب رسول اللہ شیئا قط بیدہ ولا امرأة ولا خادما الا ان یجاہد فی سبیل اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنے دست مبارک سے کسی انسان کو مارا پیٹا نہیں، نہ کسی اہلیہ کو نہ کسی خادم کو، مگر یہ کہ راہ خدا میں جہاد کرتے تب آپ نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے مارا ہے۔ ام المؤمنین آگے مزید فرماتی ہیں، وما نیل منہ شیء قط فینتقم من صاحبہ الا ان ینتہک شیء من محارم اللہ فینتقم للہ عز وجل، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی اپنی حق طلبی کرنے والے سے بدلہ نہیں لیا، حق طلبی کرنے والے سے کبھی بھی بدلہ نہیں لیا، البتہ جب اللہ تعالیٰ کی محرمات کی حرمت توڑی جاتی تو آپ اللہ تعالیٰ کے حق کی وجہ سے انتقام لیتے، سزا ضرور دیتے۔ جب انتہا پسند لوگ اسلام، قرآن مجید یا صاحب قرآن کی بے حرمتی کریں تو مسلم ممالک کے ذمہ دار مذمتی بیانات جاری کر کے اور قراردادیں پاس کر کے سمجھتے ہیں کہ یہی صرف کافی ہے،
حالانکہ سب کو معلوم ہے کہ صرف بیانات اور قراردادوں سے دشمنوں کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کو کوئی شکست نہیں ہوتی۔ حالات کا تقاضا یہ ہے کہ مسلم حکمران دینی غیرت کا مظاہرہ کریں اور اتحاد و اتفاق کے ساتھ دشمنان اسلام کو یہ باور کروائیں کہ ہم اسلام، قرآن اور صاحب قرآن کی ناموس کے تحفظ کے لیے آخری حد تک جا سکتے ہیں، آخری حد تک جا سکتے ہیں۔ اب اس کا رد عمل تعظیم قرآن کا فروغ کیا ہے؟ دشمن کی کارروائی پر رد عمل کا ایک عمدہ طریقہ یہ بھی ہے کہ اس کے عزائم کو ناکام بنایا جائے، جو وہ چاہتا ہے اس کا الٹ کر کے ان کا منصوبہ خاک میں ملا دیا جائے۔ دشمنان اسلام قرآن اور صاحب قرآن کی مسلسل توہین کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے ان دونوں کی تعظیم اور محبت نکال دینا چاہتے ہیں۔ چنانچہ ہماری پھر ذمہ داری ہے کہ ان کی سازش کو خاک میں ملاتے ہوئے اپنے دلوں میں ان دونوں کی تعظیم محبت کو بڑھائیں اور آنے والی نسل تک یہ سوغات ضرور منتقل کریں۔ تعظیم قرآن مجید کی مختلف صورتیں ہیں۔ قرآن مجید کو سب سے بڑی دولت، سب سے بڑا اعزاز انعامات سمجھا جائے اور کسی بھی دوسرے اعزاز کو اس پر برتری نہ دی جائے۔ آیات کریمہ یا اس کے ترجمہ کو بغیر وضو ہرگز نہ چھوا جائے، ایسا کرنا حرام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے اندر ارشاد فرمایا لا یمسہ الا المطہرون، اس کو بغیر وضو کے ہاتھ مت لگاؤ، اس کو بغیر وضو کے چھو بھی مت، اور قرآنی کلمات والے اوراق کو دیگر کاغذوں کی طرح ہرگز استعمال نہ کیا جائے، نیز غلاف اور تمام متعلقہ چیزوں کا بھی احترام کیا جائے۔ اب یہاں پر دیکھیے کہ ہمارے دکاندار حضرات، ریڈی والے حضرات جو یہ چیزیں بیچتے ہیں اور پھر چیزیں بیچنے کے بعد اس طرح کے معاملات بھی کرتے ہیں کہ وہی جو ردی والے اخبارات بیچ کر جاتے ہیں پھر اسی کے اندر چیزیں دے کر آگے پہنچاتے ہیں، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ اس کے اوپر قرآنی آیات بھی ہوتی ہیں، احادیث سے مبارکہ بھی ہوتی ہیں، لکھی ہوتی ہیں، تو اس سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اس کی حفاظت ہمارے ذمہ کرم پر ہے، ہم اس کی جو ہے حفاظت کریں۔ تلاوت کرتے اور سنتے ہوئے لباس اور انداز وغیرہ سے احترام ظاہر ہو، سستی اور اکاہٹ کے انداز میں تلاوت اور سماعت نہ کی جائے، اور بغیر مجبوری کے تلاوت اور سماعت کے دوران دنیاوی گفتگو بھی نہ کی جائے۔ اب ہمارے جو ہے نا جو محفلیں ہوتی ہیں اور یہاں پر قرآن حضرات بھی تشریف لاتے ہیں، پھر نعت خواں حضرات بھی ہوتے ہیں، بیانات والے حضرات بھی ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے جب تلاوت قرآن محفل کا آغاز ہوتا ہے، تلاوت کی جاتی ہے، تو اس وقت کچھ حضرات جو ہے نا گفتگو کے اندر مصروف ہو جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمیں اس چیز سے بھی گریز کرنا چاہیے، دنیاوی گفتگو سے ہٹنا چاہیے، اور کبھی کبھی ہنسی مذاق کے انداز میں قرآن مجید یا اس کا ترجمہ نہ پڑھا جائے، نہ ہی مستند صحیح العقیدہ علماء کی تشریحات کے برعکس اس کا کوئی مفہوم بیان کیا جائے، اس سے ایمان جانا کا بھی خدشہ ہے۔ خواجہ خواجگاہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ کے ملفوظات میں ہے کہ یمین الدولہ ابو القاسم سلطان محمود غزنوی علیہ رحمہ، جن کی وفات 1030 کو، ان کی وفات کے بعد جب کسی شخص نے خواب کے اندر دیکھا اور پوچھا اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا ہے، سلطان نے کہا کہ ایک رات میں کسی شخص کے گھر میں مہمان بن کر گیا، میں جس کمرے میں ٹھہرا تھا وہاں ایک طاق خانے میں قرآن مجید رکھا ہوا تھا، میں نے سوچا کہ یہاں قرآن مجید جو ہے موجود ہے تو لیٹنا جو ہے یہ ادب کے خلاف ہے، میں یہاں نہیں سوتا، اور پھر ذہن میں آیا کہ قرآن مجید کو باہر بھجوا دوں، کسی اور کمرے میں بھجوا دیتا ہوں، اور پھر خیال آیا کہ میں آرام کی خاطر، اپنے آرام کی خاطر قرآن مجید کو باہر کیوں بھجواؤں، یہ بھی خلاف ادب ہے۔ چنانچہ رات یوں ہی گزر گئی، جب روانگی کا وقت ہوا تو میں وہاں سے چلا گیا اور قرآن مجید کے احترام میں فرق نہ آنے دیا، تو مجھے اس قرآن مجید کی تعظیم کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میری بخشش فرما دی ہے، اللہ تعالیٰ نے اس قرآن مجید کی وجہ سے میری بخشش فرما دی ہے۔ تو ہمیں بھی چاہیے قرآن کے ساتھ جڑ جائیں، قرآن کے ساتھ زیادہ سے زیادہ محبت کریں، اسی کے مطابق زندگی بسر کریں، اسی کے مطابق جو ہے اپنی زندگی کے معاملات